اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے معزز اور قابل احترام دوستو، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سبزوار میں مقیم تھے۔ آپ کو وہاں رہتے ہوئے چند دن گزرے تھے کہ مقامی باشندوں کی ایک جماعت بطور خاص آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ پھر ان ستم رسیدہ لوگوں نے بڑے دردناک لہجے میں اپنے حالات بیان کیے۔ شیخ، ہم اہل شہر کی جانب سے آپ کے حضور ایک درخواست لے کر آئے ہیں۔ یہاں کا گورنر یار محمد ایک ظالم حکمراں ہے۔ اس کے جابرانہ رویے سے مخلوق خدا تنگ ہے۔ لوگ رحم کی بھیک مانگتے مانگتے قبروں میں سو گئے، مگر اس پر کچھ اثر نہیں ہوتا۔ اب تو ہر گزرنے والے دن کے ساتھ اس کے ظلم و تشدد کی لے تیز ہوتی چلی جاتی ہے۔ آپ اس کے حق میں دعائے خیر فرمائیں کہ وہ ہدایت پا جائے، جب پھر بد دعا کر دیں کہ اس کی ہلاکت سے اس اہل شہر کو نجات مل جائے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے سبزوار کے باشندوں کی فریاد سنی اور انہیں یقین دلایا کہ خداوند ذوالجلال بہت جلد اس شہر کے رہنے والوں پر اپنے کرم کی بارش کرے گا۔ دوسرے دن حضرت خواجہ معین الدین چشتی گورنر یار محمد کے دربار میں تشریف لے گئے۔ محل کے دروازے پر پہنچ کر آپ نے دربان سے کہا کہ اپنے حاکم کو خبر کرو کہ اس سے درویش معین الدین ملنا چاہتا ہے۔ دربار نے حاکم سبزوار کو اطلاع دی، لیکن یادگار محمد کا غرور انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ اس نے غضبناک لہجے میں دربان کو جواب دیا کہ میرے پاس کسی ننگے بھوکے فقیر سے ملنے کا وقت نہیں ہے۔ دربان واپس آیا اور جیسے ہی اس نے یار محمد کے الفاظ دہرانے کی کوشش کی، اس کی زبان گنگ ہو گئی۔ دربان نے گھبرا کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے چہرہ مبارک کی طرف دیکھا۔ اس کی روح کانپنے لگی، ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی اور زمین پر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کسی اجازت کے بغیر محل کے دروازے میں داخل ہو گئے۔ دوسرے دربان کی نظر پڑی تو وہ آپ کو روکنے کے لیے آگے بڑھا، مگر اس کا بھی وہی حشر ہوا جو پہلے دربان کا ہوا تھا۔ پھر محل میں ایک شور سا برپا ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ یادگار محمد صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کرتا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اس کے کمرے میں داخل ہو گئے، جہاں بیٹھ کر وہ سنگ دل حاکم انسانی تقدیروں کے فیصلے کرتا تھا۔ دربار میں ہلچل سی مچ گئی۔ حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ کے جلال معرفت کا یہ عالم تھا کہ جس پر نظر پڑتی اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا۔ یادگار محمد نے آپ کو دیکھا تو خوف و دہشت سے کانپنے لگا۔ میں وہی بھوکا ننگا فقیر ہوں جس سے تو نے ملنا بھی گوارا نہیں کیا۔ گورنر کے دربار میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی بارعب آواز گونجی، میں یہاں اس لیے نہیں آیا کہ تو مجھے بندگان خدا کی خون میں ڈوبی ہوئی چند روٹیوں کی بھیک دے دے، یا مخلوق خدا کے جسموں کو برہنہ کر کے چند گز ریشمی کپڑا میرے حوالے کر دے۔ میں تو اس لیے آیا ہوں کہ حجت تمام ہو جائے، اس سے پہلے کہ تیرے جسم اور تیرے اقتدار کو زمین نگل لے۔ حق کی نافرمانیوں سے باز آ جا۔ تو جن پر ستم ڈھا رہا ہے انہیں ان کی ماؤں نے آزاد پیدا کیا ہے۔ بساط ہستی پر تیری حیثیت ہی کیا ہے؟ تو اس سے پہلے بڑے بڑے ستمگر یہاں اپنی طاقت آزما چکے ہیں، انہیں تلاش کر کہ وہ کہاں سے آئے اور کہاں گئے۔ گورنر سبزوار کے دربار پر کسی قبرستان کا سا گما ہو رہا تھا۔ حاضرین مردوں کی طرح ساکت تھے اور یادگار محمد اپنی زرنگار کرسی سے اتر کر نیچے آنا چاہتا تھا، مگر اس کا جسم مفلوج ہو کر رہ گیا تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جابر حاکم کے سامنے کلمہ حق ادا کر کے واپس جا چکے تھے، لیکن آپ کے الفاظ کی گونج ابھی تک باقی تھی۔ دوسرے دن سبزوار کے باشندوں نے اپنی آنکھوں سے یہ ناقابل یقین منظر دیکھا کہ یادگار محمد بار ندامت سے سر جھکائے ہوئے حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگا۔ آپ نے اس کے حق میں دعائے خیر کی اور اللہ کی زمین پر عدل و انصاف قائم کرنے کی ہدایت فرمائی۔ اس کے ساتھ ہی گورنر سبزوار بہت سے تحائف لے کر آیا تھا، مگر آپ نے کوئی نظر قبول نہیں کی۔ تمام قیمتی سامان اور زر نقد ان محتاجوں میں تقسیم کرا دیا جو یادگار محمد کے ظلم و تشدد کا شکار رہ چکے تھے۔
دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اور اپنی قیمتی آراء کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں کرنا مت بھولیے۔ شکریہ، خدا حافظ۔